عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 11ویں جماعت کی اردو کلاس ہے۔ آج ہم اردو کی نصابی کتاب کا ایک مضمون، ایک یادگار وصیت کا مطالعہ کریں گے۔ لہذا آپ اپنی اردو کتاب کا صفحہ نمبر 44 نکالیں۔ ایک یادگار وصیت کا جو مصنف ہے وہ ایک نامور شخصیت، جانی پہچانے ہندوستان کے تحریک آزادی کے مجاہد پنڈت جواہر لال نہرو۔ جو آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے، جنہیں چاچا نہرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 میں پیدا ہوئے۔ آپ پنڈت موتی لال نہرو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بہت ذہین اور لیاقت مند تھے۔ ابتدائی تعلیم ملک میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن اور کیمبرج کالج گئے۔ آپ نے لندن سے بیرسٹری پاس کر کے واپس ہندوستان آئے اور وکالت شروع کی، لیکن جلدی مہاتما گاندھی کے کہنے پر پنڈت جی نے پریکٹس کرنے کے بجائے کانگریس میں شامل ہو کر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر بن گئے اور جلدی ہی اپنی قابلیت کے بل بوتے پر 1928 عیسوی میں 40 سال کی عمر میں پہلی بار آپ کو آل انڈیا انڈین نیشنل کانگریس کا صدر چنا گیا۔ آپ کی زیر قیادت مکمل آزادی کی قرارداد منظور کی گئی۔ 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہونے پر آپ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے اور اپنی زندگی آخر تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ان کے دور حکومت ہندوستان ترقی کے راہ پر گامزن ہوا۔ ملک میں امن امان خوشحالی کا دور دورہ رہا۔ آپ کا انتقال 27 مئی 1964 عیسوی کو ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو ایک اچھے رہنما اور مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائی کے ادیب بھی تھے۔ آپ اردو بھی اچھی خاصی جانتے تھے۔ ان کی اردو تحریر میں ہندی کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں چند کتابیں تصنیف کی ہیں۔ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک یادگار وصیت میں نہرو جی اپنے ملک کے عوام سے مخاطب ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنے ملک کی سرزمین سے محبت کا اظہار کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ ابھارنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اس محبت کا جواب لوگوں کی خدمت کر کے دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میری کامیابی میرے ساتھی کی بدولت ہوئی۔ وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری مذہبی رسومات ادا نہ کی جائے۔ میں ایسی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اگر میری موت ملک سے باہر ہو تو میری لاش وہیں جلا کر راکھ الہ آباد لائی جائے، جس میں سے مٹھی بھر راکھ دریائے گنگا میں بہا دی جائے، کیونکہ مجھے دریائے گنگا سے لگاؤ ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ دریا ہماری تہذیب کی نشانی ہے۔ نہرو لکھتے ہیں کہ میں نے بچپن سے آج تک اس کے کئی رنگ اور کئی روپ دیکھے ہیں۔ میں نے پرانے رسم و رواج کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ ایسی زنجیریں ہیں جن میں ہندوستان جکڑا ہوا ہے۔ یہ پرانے رسم و رواج ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ان کی وجہ سے ہم آپسی پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ پرانے رسم و رواج سے نفرت کرتا ہوں مگر اپنے آپ کو پرانی باتوں سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنے ورثے سے پیار ہے اور اس پر فخر بھی ہے۔
یہ ہمارا ورثہ ہے اور ہمارا رہے گا۔ ہم سب لوگ ایک زنجیر کڑیاں ہیں، ایسی زنجیر میں جو کبھی نہیں ٹوٹتی، اور اس کا ایک سرا قدیم تاریخ تک جاتا ہے۔ ہماری تہذیب ہمارے دلوں میں جوش اور بلبلہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے تہذیب کی عزت کی خاطر اپنی مٹھی پر خاک الہ آباد میں گنگا میں بہانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ میری خاک اس دریا سے ہوتی ہوئی اس عظیم سمندر میں پہنچ جائے جو ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں چاہتا ہوں میری خاک کا باقی حصہ ہوائی جہاز ذریعے کھیتوں میں بکھیر دیا جائے، جہاں کسان محنت کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میری خاک میرے ملک کی مٹی میں مل جائے۔ پنڈت نہرو نے یہ تمنا کی کہ میری راکھ کو باہر کے کھیت کھلیانوں میں بکھیر دیا جائے، تاکہ باہر کی دھرتی کا حصہ ابدی بن جائے اور ہندوستان کے محنت کش لوگ ان کھیتوں میں محنت کریں، اور میری راکھ اس ملک کا مٹی کا حصہ بن کر ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس طرح پنڈت جواہر لال نہرو مرنے کے بعد بھی اپنی راہ کا حصہ ملک کے ہر کونے میں بکھیرنا چاہتے۔ یہ ان کی وطن سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ اس طرح وہ اپنے وطن کے ساتھیوں کو ملک کی یکجہتی کے لیے جذبہ ابھارتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستانی عوام کو ایک یادگار وصیت میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ انہیں خود کو روایات اور رسموں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ زنجیریں انہیں ترقی کی راہوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں اور سماج کے مختلف طبقوں اور مذہبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان نااتفاقی اور نابرابری کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے آج کی حالت کا یہی تقاضا ہے کہ ان بندھنوں سے خود کو بالکل آزاد کیا جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنے ملک کے عوام کو متحد رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ملک روز بروز ترقی کرے۔ لیکن ساتھ ہی پنڈت نہرو ماضی کی ہر ایک چیز کو بالکل بے فائدہ اور قابل ترک نہیں قرار دیتے۔ وہ ماضی کے تہذیبی ورثے کی اہم باتوں کو قابل فخر قرار دیتے ہیں۔ وہ اس بات کا کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ ہر ہندوستانی کی طرح وہ بھی اس تہذیبی زنجیر کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی ایک یادگار وصیت میں پنڈت نہرو نے اپنی موت کے بعد اپنی راکھ کے بیشتر حصے کو ہوائی جہاز میں لے جا کر ہندوستان کے کھیتوں میں بکھیرنے پر زور دیا، تاکہ ان کی راکھ ہندوستان کی مٹی میں مل کر اس ملک کا ابدی حصہ بن جائے۔ یہ دراصل پنڈت نہرو کے وطن کے ساتھ وابستگی اور ان کے جذبات کا اظہار ہے کہ وہ وطن سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ مر کر بھی اس سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ اس طرح پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے ملک کے عوام کے نام جو وصیت کی ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، فرقہ پرستی ختم ہو جائے
اس طرح ایک یادگار وصیت کا سبق آج ہم نے مکمل کیا. اس میں چند مشکل الفاظ ہیں. ابدی، اس کے معنی ہمیشہ رہنے والا. جنتا، یہ ہندی لفظ ہے، اس کے معنی عوام، لوگ، رعایا. انمول ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے قیمتی. مہا ساگر، یہ بھی ہندی لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا سمندر یعنی بحر اعظم. اس سے مراد ہے بحر ہند. اہل، قابل. عقیدت، اعتقاد، دل کا بھروسہ. مسرت، اس کے معنی ہے خوشی. ورثے میں، وراثت میں، بزرگ طرف سے ملا ہوا ہے. فخر، ناز، گمنڈ. پھوٹ ڈالنا، تضاد پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا. بندھن، اس کے معنی ہے رشتہ. امنگ، اس کے معنی ہے ولولہ، جوش. ریت، ریت کے معنی ہے رسم و رواج.